السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا من قال آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضرات ذی وقار معزز ہمارے مہمانان گرامی، سامعین محترم، مختلف جماعتیں آزادی کے موقع پر پروگرام کرتے ہیں۔ میں چونکہ مذہبی حوالے سے، مسلکی حوالے سے بھی شناخت رکھتا ہوں، اور بالخصوص حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کا ایک ادنا سا نوکر اور اس خاندان اور اس جماعت کا ایک ادنا سا خادم ہوں۔ مجھے اپنے نام کی مماثلت سے بھی اعزاز حاصل ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی میں لج رکھ لیا کروں۔ اللہ مجھے لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے، ہم لوگ ہیں مشرق صاحب ذرا لمبی تقریریں کرنے والے، تو ہمارے سید صفی صاحب جو ہیں یہ ہمارے بڑے قابل احترام ہیں، باؤجی ہیں، یہ ان کا ہوتا ہے کہ بھی ذرا ٹائم تھوڑا لگائیں، اتنے سے تو ہمارا گلا بھی نہیں گیلا ہوتا۔ اور جو عوام ہوتی ہے، میرے دوست ہوتے ہیں، میرے بزرگ ہوتے ہیں، وہ میرے کانوں میں کوئی چیز ڈالتا ہے کہ یہ بات آپ نے بیان کرنی ہے، کوئی کہتا ہے یہ بات بیان کرنی ہے، کوئی کہتا ہے یہ بات بیان کرنی ہے، یعنی وہ بھی ایک الگ میرا امتحان ہوتا ہے کہ میں نے کیا بیان کرنا ہے۔ پچھلے سال میں نے اس حوالے سے بات کی تھی، آج میں نے اس بات کو نہیں چھیڑنا، بالکل نہیں چھیڑنا۔ وہ بات یہ تھی کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت جو ختم کروا دی گئی ہے، اور اس میں جن نیک دینت پاک لوگوں کے نام شامل ہو رہے ہیں، میں نے ان کا تفصیل سے سن وائز ذکر کیا تھا کہ کب سے یہ کوشش ہو رہی تھی، کب سے یہودی انویسٹر کن لوگوں پر انویسٹمنٹ کر رہے تھے اور ان سے یہ کام کروانا چاہتے تھے۔ اب کام ہو گیا۔ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں، وہ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، آج نہیں آئے، وہ اگر آئے تو ان کے سامنے بھی بات کروں گا۔ انہوں نے میری تقریر کے بعد یہ جملہ کہا کہ ماشاءاللہ محترم قاری صاحب نے بڑے جوشیلے انداز میں جو ہے نا وہ خطاب فرمایا ہے، یعنی میری اس بات کو جوشیلا پن کا لقب دے کے اس کو ہوا میں اڑانے کی وہ ناکام کوشش کرنا چاہتے تھے۔ ہم اپنے بھائیوں کو یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں کہ خاکسار تحریک کے اسٹیج پر جب آپ نے آنا ہے تو پھر خاکسار بن کے آنا ہے، قاف نون اور بلے باز بن کے نہیں آنا۔ ہمارے موقف کے مطابق آپ کو ریسرچ کر کے ہمارے پوائنٹ آف ویو کو آگے لانا ہے آپ نے۔ تو حضرات، ابھی آپ کے سامنے حضرت حافظ صاحب نے کچھ باتیں جو عرض کی ہیں، ان کے ساتھ ہی آگے میں بات جوڑتا ہوں۔ پھر آخر میں نے چھوٹا سا جانا ایک آپ کے سامنے پڑھنا ہے، وہ آپ سنیں گے۔ تقریر جو ہے نا وہ آج انشاءاللہ زیرون صاحب عنایت اللہ المشرقی ہے جو تشریف فرما ہے، انشاءاللہ آج ان کی سننی ہے۔ خاکسار تحریک ایک تحریک ہے، یہ ہر سطح پر کام کرتی ہے، چاہے تعلیم کے حوالے سے ہو، تبلیغ کے حوالے سے ہو، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، لوگوں کو اسلامائزیشن کی طرف راغب کرنے کے لیے۔ حضرت علامہ کا جو مسلک تھا، جو حضرت علامہ کا نظریہ تھا، قرآن و حدیث سے جو ان کا پاکیزہ نظریہ تھا،
ہم اس کی طرف لانا چاہتے ہیں. ہم نے کبھی ادھر ادھر چونکے چنانچے کے چکر میں پڑ کر بات نہیں کی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف اللہ کے علامہ کا ماٹو سمجھ آ جائے تم لوگوں کو. تو انشاءاللہ پھر یہ جو ہمارے مہمان بیٹھے نا، جن کے باپ بھی خاکسار میں تھے، جن کے دادے بھی خاکسار میں تھے، تو پھر انشاءاللہ ہم جب نہیں ہوں گے تو ہماری اولادیں بھی خاکسار ہوں گی، آگے ان کی اولادیں بھی خاکسار ہوں گی. ہم نے یہ سبق پڑھانا ہے، ہماری صرف یہ کوشش ہوتی ہے. اور وہ جو ساتھی آتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں مثلاً کہ بھئی میں نے جو پچھلے سال گفتگو کی تھی اس میں انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ ہمارے خان صاحب کو انہوں نے ہٹ کیا. میں نے ہٹ نہیں کسی کو کیا تھا. میں نے تو ایک ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ کشمیر کی خصوصی حیثیت، اس کو پورا کرنے کے لیے اس مشن کو کب سے شروع کیا گیا اور کہاں لا کر اس کا اختتام کیا گیا. یہ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر پڑھنے والے ملک کے کینڈیڈیٹ کے ہوتے ہوئے اور اپنے آپ کو مدینہ کے ریاست کا نظام لانے والا انسان، اس کے ہاتھوں اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا گیا. ہمیں تکلیف یہ ہے. میں بنڈالہ میں جمعہ پڑھانے گیا، وہاں جمعہ کے بعد بات ہوگی تو یہ بات شروع ہو گئی. آپ یقین کریں میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے صحیح بات کرنے لگا ہوں. پورے جمعے میں میرے سر میں درد نہیں ہوا، لیکن جب ہم نے اس پوائنٹ آف ویو پر دیکھا کہ ہمیں ہر وقت غدار ہی ملے، جو ہمارے ملک کی نظریاتی سرحدوں کو توڑنے والے ملے، محمد علی جناح سے لے کر اس کے بعد جتنی قیادتیں آتی رہی وہ سارے ہمیں لوٹے اور جو ہمیں ملتے رہے پاکستان کو توڑنے والے، دولفت کرنے والے. حضرات میں ہاتھ جوڑ کے آج صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ کے مشن کو سمجھ کے خاکسار تحریک کے اندر آ جاؤ اور اس کے اندر آگے اس کے نظام کو پڑھو، ان کی کتابیں پڑھو. اگر آپ کا کوئی نقصان ہو گیا تو میں ادنا سا یہ موقع آپ کا، میں آپ کے جوتے اٹھاؤں گا اور میں آپ سے معذرت کروں گا اور آپ کا جتنا نقصان ہے اس کو میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا. خاکسار تحریک کی ایک اکائی، یہ ابھی آپ نے دیکھا کورونا کا مسئلہ چلا، بے روزگاری ہوئی، لوگ گھروں میں بیٹھ گئے، کام نہیں تھا کسی کے پاس. یہ علامہ کی تحریک کی ایک اکائی، اس کے مشن کا ایک پاکیزہ جز، خیر الناس من ينفع الناس. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے نفع کا کام کرے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ جو بات میں اگلی کرنے لگا ہوں یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے. بعد میں محترم قاسمی کریم صاحب میری چاہے پیشی ڈال دیں یا اور کوئی مجھے پیشی کے لیے کھڑا کر دے، لیکن میں یہ بات کیوں کرنے لگا ہوں؟ اس لیے کہ یہ کام ہم سب نے کرنا ہے. یہ کاغذ ہے میرے پاس، آپ دیکھیں اس میں. یہ کاغذ آپ نے کورونا کے دوران دیکھا ہوگا. خاک صاحب بولو بھی دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یہ دیکھا جی. طارق صاحب سب سے پہلے بولے یہ ہے کام کرنے کے جو ہمیں کرنے چاہیے. کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی پیکج. نیچے کیا لکھا ہے؟ خاکسار تحریک پوجنا والا. اور آگے ایڈریس کیا ہے؟ مرکزی شعبہ خدمت خلق، خاکسار تحریک اچھرا لاہور. مرکزی ایڈریس 34 زیادہ روڈ اچھرا لاہور. میری شنید کے مطابق جو مجھے یاد پڑتا ہے یا جو مجھے معلوم ہے، حضرت حافظ صاحب بھی بیٹھے اور طارق صاحب بھی، کہ یہ امدادی پیکج ہمارے محترم قاسم الکریم صاحب نے اپنی جیب سے یہ پیکج تقسیم کیا ہے، لیکن مرکزیت کے ساتھ ان کی وابستگی اور ان کا تعلق اور ان کی وفاداری اور ان کی تابعداری، اس کا یہ حال ہے کہ انہوں نے اوپر اسٹارٹ رہنے کا نام نہیں لکھا ہے. اوپر کیا لکھا ہے؟ اپنے مرکز کا نام لکھا ہے. تو یہ ہے محبت، یہ ہے عقیدت، اسے کہتے ہیں وابستگی. حضرات آج مجھے جتنی توفیق ہے، آپ میں سے کسی بھائی کو جتنی توفیق ہے، وہ جب بھی کوئی کار خیر کا کام کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی مرکزیت کے ساتھ وابستہ رہ شکل سے امید بہار رکھ. یہ امید بہار کیا ہوگی؟ ایم ایم اے کی ٹکٹ نہیں ملے گی، ایم پی کی ٹکٹ نہیں ملے گی، وزارت اعلیٰ کی ٹکٹ نہیں ملے گی یا اور کچھ نہیں ملے گا. اس وابستگی کا فائدہ یہ ہوگا تم ایک جماعت بن جاؤ گے.
تمہاری ایک پہچان ہے، تمہاری جماعت کا ایک نام ہے، آپ جہاں مرضی چلے جائیں آپ کو اللہ کی توفیق سے حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی کا پروردہ جاننے والا، پہچاننے والا، چاہنے والا، اخوت کے نشان کا متلاشی، خاصار تحریک کو جاننے والا آپ کو ہر جگہ پر ملے گا اللہ کی توفیق سے۔ آج میں نے صرف ایک بات کرنی ہے، وہ یہ ہے پاکستان بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام، اور یہ نام جو علامہ نے رکھا تھا نا، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک سب نبیوں کا یہ مشترکہ مشن تھا جو آگے چلایا گیا۔ اس کے ساتھ دلی ہمدردی ہونی چاہیے۔ جن لوگوں نے تاریخ میں عرض پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، ذرا غور سے میری بات کو اپنے دل دماغ میں بٹھا لو کہ جب سے پاکستان بننا چاہتا تھا، بننا شروع ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے عرض پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، سمجھ لو انہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری نہیں کی، انہوں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ غداری کی ہے۔ میرے رب نے ان سب کو عبرت کا نشان بنا کے اس زمین کے اندر دفن کر دیا ہے۔ وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ میں صرف نام بتا دیتا ہوں۔ شیخ مجیب الرحمان سقوط ڈھاکہ کا سب سے بڑا کردار، 8 افراد یک لخت بمبارمنٹ کے بعد فنار ہو گئے۔ اس کے بعد اس کی 2 بیٹیاں بچ گئی، حسینہ واجد اور دوسری رحمان، یہ باہر تھی، یہ بچ گئی۔ اس کے بعد ان کے ساتھ ہی ان کے وزیر تھے تاج الدین صاحب، وہ بھی 3 ماہ کے اندر قتل ہو گئے۔ اور اس کے بعد ان کے اہم ترین ایک فرد تھے منصور علی، سید نظر الاسلام نائب صدر تھے، قمر الزمان جو انتہائی قریبی سمجھے جاتے تھے، چند مہینوں میں ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد شیخ مجیب الرحمان کے دوسرے نائب جنرل ضیاء الرحمان، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ چٹا گان کا نام آپ نے سنیں، یہ وہ چٹا گان ہے 1981 میں کہ پاک فوج کے میجر کے طور پر جس نے بغاوت کی تھی، اس شخص کو اسی چٹا گان کے اندر ہی قتل کر دیا گیا، اور چٹا گان کا پہلا نام اسلام آباد ہوتا تھا، آج اللہ نے ہمیں اسلام آباد دیا۔ تو حضرات اس کے بعد آگے چلیں، جنرل ضیاء الرحمان کا بیٹا عرفات الرحمان، دوسرے بیٹے طارق الرحمان، یہ سارے، پہلا مر گیا، دوسرے لندن میں دھکے کھا رہا ہے۔ سقوط ڈھاکہ کی سب سے بڑی بھارتی کردار اندرا گاندھی، اس کے خاندان کا حال دیکھ لیں، اندرا گاندھی خود اور اس کے سارے بیٹے راہل گاندھی اور جناب دوسرے، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد آگے چل راجیو گاندھی بھی خودکش حملے میں چلا گیا۔ جنرل شابیگ سنگھ، وہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، یہ مکتی بانی کا جو فساد ہوا تھا، اس میں ان جنرلوں کو گولیاں مار مار کے چھلنی کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بھارتی جنرل ہیں جو سقوط ڈھاکہ کے اہم کردار تھے، جنرل ارون شرمبر، اس کو بھی اس کے گھر کے اندر قتل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے مغربی پاکستان میں سقوط ڈھاکہ کے ذمہ داران میں سے ایک نام ہے ذوالفقار علی بھٹو۔ اگر میرا کوئی پیپلز پارٹی کا کوئی بھائی بیٹھا ہے، اس نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، یہ تاریخ کے اوقات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مجھے بھٹو صاحب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی ان سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ بھی چلے گئے۔ اس کے بعد سیاسی کشمکش میں شیخ مجیب، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو، اس کے بعد شاہنواز بھٹو، اور اس کے بعد بینظیر بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو، سارے باری باری جو ہے نا وہ انتقام کا نشانہ بن گئے۔ جنرل یحییٰ خان نے ریکارڈ کر کے ان کو گھر پر نظر بند کر دیا گیا۔ جنرل یحییٰ نے گمنامی کی زندگی گزاری۔ اس کے بعد جس شخص نے امیر عبداللہ خان نیازی جنہوں نے ہتھیار پھینکے تھے، وہ جب باغا بارڈر سے پاکستان آیا تو کسی شخص نے اس کا استقبال نہیں کیا، گمنامی کی زندگی گزار کے پتہ نہیں بیچارہ کہاں چلا گیا۔ ایئر مارشل رحیم خان اپنی زندگی کے آخری ایام
ایام امریکہ میں گزارے اور اس کے بعد پاکستانی زمین اس کو نصیب نہیں ہوئی اور اس کی بیٹی صرف اس کے جنازے میں آئی. کوئی سرکاری اہلکار، کوئی فوجی، کوئی جنرل اس کی جو ہے آخری سماعت میں بھی نہیں آیا. 1971 میں آرمی چیف کے تحت تعینات جنرل حامد بھی لاہور میں گمنامی کی زندگی گزار گئے. اس کے بعد جنرل گل حسن جنہیں یحییٰ شام خان کے بعد کمانڈر ان چیف بنایا گیا تھا. بس آخری الفاظ ہیں. جنرل یحییٰ خان صاحب ان کو کمانڈر ان چیف بنایا، 3 ماہ بعد جبری ریٹائرمنٹ دے کر ان کو بھی فارغ. یعنی یہ میں نے چند نام آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عرض پاکستان کے ساتھ غداری کی تھی. یعنی یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے ساتھ غداری نہیں تھی، وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ غداری تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا. میری قرآن کی قدرت نے ان سے انتقام لیا. آج دعا کریں سب کے لیے، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، اعلیٰ عہدے پر بیٹھنے والوں کے لیے، سبھی کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ عرض پاکستان کا اب کوئی خطار پیدا نہ ہو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.